رمضان المبارک کا مہینہ بلا شبہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ دوسروں کے لیے دل میں احساس پیدا کرنے کا مہینہ ہے اور دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان جب ختم ہونے لگتے ہیں اور عید کا موقع آتا ہے، ایک مسلمان جو کہ صاحب نصاب ہو، اس کی اپنی طرف سے اور نابالغ اولاد کی طرف سے اس پر واجب ہے کہ وہ صدقہ فطر نکالے۔ عید کے موقع پر صدقہ فطر نکالا جاتا ہے۔ اگر کوئی صدقہ فطر پہلے نکال دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ کم از کم عید پڑھنے کے بعد اسے نکال دیا جائے۔ افضل یہ ہے کہ صدقہ فطر کو عید سے پہلے نکال دیا جائے۔ صدقہ فطر کی اصل کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو بھیجا کہ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر ایک ایسی عبادت ہے جو صاحب نصاب پر واجب ہے۔ یہاں دو افراد ہیں، ایک لینے والا ہے، لینے والا وہ ہے جو مستحق زکوٰۃ ہو، اور دینے والا وہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہو۔ واضح رہے کہ یہاں صاحب نصاب سے مراد وہی حیثیت ہے جس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو اس پر اپنا اور اپنے نابالغ بچوں کا صدقہ یعنی صدقہ فطر واجب ہے۔ جو افراد گھر میں بالغ ہوں، اگر گھر کا سربراہ ان کی طرف سے صدقہ فطر نکالتا ہے تو بلا شبہ اس کی اجازت ہے، لیکن جو بالغ افراد ہیں چونکہ وہ خود مکلف ہیں اور خود اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں، اس لیے ہر ایک اپنے بیلنس کا حساب کرتے ہوئے یہ دیکھے گا کہ مجھ پہ صدقہ فطر واجب ہے یا نہیں۔ صدقہ فطر کا روزوں سے بڑا ہی گہرا تعلق ہے، چنانچہ حدیث پاک میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے روزوں کو لغو چیزوں سے پاک کرنے کے لیے اور مساکین کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے لیے صدقہ فطر کو واجب فرمایا۔ یعنی روزوں کے اندر جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، جو غلطیاں ہوتی ہیں، صدقہ فطر حقیقت میں ان کا کفارہ بھی ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو عید کے موقع پر مالی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے خوشیاں صحیح انداز پر نہیں منا پاتے، ان کے گھر میں راشن نہیں ہوتا، کپڑے نہیں ہوتے، دیگر اسباب نہیں ہوتے، تو صدقہ فطر ان کی خیر خواہی ہے، ان کی ایک مالی امداد ہے۔ صدقہ فطر جو ہے، جب تک روزہ دار صدقہ فطر نہیں نکال دیتا، اس کے جو روزوں کا ثواب ہے وہ معلق رہتا ہے۔ اس لیے علماء نے بیان کیا کہ صدقہ فطر جو ہے وہ عید سے پہلے نکال دیا جائے تاکہ روزوں کا جو ثواب ہے اس کے نامہ اعمال میں شامل ہو جائے۔ ناظرین محترم، اگر کوئی شخص گندم سے صدقہ فطر نکالنا چاہتا ہے تو نصف سا اس کا وزن بنتا ہے۔ سا ایک پیمانے کا نام ہے۔ عہد نبوی میں یہ پیمانہ رائج تھا، برتن تھا ایک طرح کا، اس برتن سے تول کر اناج جو دیا جاتا تھا۔ آج بھی مدینہ منورہ میں بعض دکانیں ایسی ہیں جنہوں نے برکت کے لیے پیمانہ رکھا ہوا ہے اور مد اور سا کے ذریعے وہ چیزیں دیا کرتے ہیں۔ میرا بھی اتفاق ہوا ہے، میں نے ایک ایسی دکان سے خریداری کی ہے کہ جو مد اور سا کے ذریعے تول کر دیتی ہے۔ خیر آج کل تو سیر اور کلو گرام کا دور ہے، تو اگر گندم سے صدقہ فطر نکالنا ہے تو نصف سا اس کا وزن بنتا ہے۔ علماء نے جو اس کا تخمینہ بیان کیا ہے تقریباً 2 کلو گندم۔ بہتر یہ ہے کہ آٹا دیا جائے، ایک تو آٹا تھوڑا مہنگا ہوتا ہے گندم کے مقابلے میں، تو صدقے کے اندر یہ بات زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سامنے والے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گندم کے مقابلے میں آٹا بہتر ہے۔ اگر کسی موقع پر قحط پڑا ہو تو وہاں آٹے کے بجائے پھر پیسے دینا جو ہے اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ پیسہ بہت ساری چیزوں میں کام آتا ہے۔ اگر کوئی شخص کھجور سے صدقہ فطر نکالنا چاہتا ہے یا جو سے نکالنا چاہتا ہے یا منقع یعنی کشمش سے نکالنا چاہتا ہے تو پھر 1 سا صدقہ فطر میں دے گا، یعنی تقریباً 4 کلو یہ اشیاء جو ہے یا ان کی قیمت صدقہ فطر میں ادا کی جائیں گی۔ تو صدقہ فطر اناج کی صورت میں ہو، گندم گرہ کی صورت میں، یا اس کے متبادل طور پر پیسے کی صورت میں ہو، دونوں ہی صورتیں جائز ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر پیسوں کے ذریعے نکالا جاتا ہے کیونکہ قدر آسان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ جو نیکی ہے اسے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں پر واجب ہے ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ صدقہ فطر کو ادا کریں۔ صدقہ فطر کے تعلق سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب کیا ہم گھر والوں کی اجازت کے بغیر صدقہ فطر نکال سکتے ہیں؟ تو اس معاملے میں شریعت نے رعایت دی ہے۔ گھر والوں سے ایک سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ دلالتاً اجازت کا پایا جانا کافی ہے۔ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص بیرون ملک میں رہتا ہے، اس کا صدقہ فطر جو پاکستان کے حساب سے ادا کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے، جو شخص جہاں رہتا ہے وہاں اس پر واجب ہوا ہے نا، وہاں 2 کلو آٹے کی جو قیمت ہے اس کے حساب سے پاکستان میں ادا کیا جائے گا۔
اچھا، بعض ملکوں میں یہ بھی ہے کہ لوگ جب آٹے کی قیمت پوچھتے ہیں تو چکیوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، پکوان والوں سے پوچھتے ہیں۔ عام طور پر پکوان والوں کو سبسڈی ریٹ مل رہے ہوتے ہیں۔ عرب شریف میں نے ایسا دیکھا، پاکستان میں بھی جو چکیاں ہیں ہماری، اس پر سرکاری ریٹ سبسڈی کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں۔ اعتبار کیا جائے گا جو ایک اوپن مارکیٹ کی قیمت ہے اس قیمت کا۔ تو علماء نے اس سال جو صدقہ فطر گندم کے اعتبار سے اس کی قیمت بیان کی ہے، تقریباً 320 روپے بیان کی ہے۔ بعض علاقوں میں گندم تھوڑی سستی بھی ہوئی ہے، کیونکہ اپریل میں تقریباً پنجاب میں بھی گندم تیار ہو جاتی ہے۔ سندھ کی گندم اگرچہ کہ مارچ میں آ چکی ہے، تھوڑا سا ریٹ تھوڑا سا کم بھی ہوا ہے۔ بعض جگہوں پر 300 روپے کا ریٹ بھی ہے، بعض جگہوں پر تھوڑا سا اس سے بھی کم ہے، لیکن اوورال 320 روپے اگر آپ نکالتے ہیں تو ایک بڑا ہی محتاط اندازہ ہے، اور کہیں سے بھی کسی بھی شہر میں یہ ریٹ کم نہیں ہے، مطلب 320 روپیہ کم نہیں ہے، پورا اور محتاط اندازہ ہے۔ اللہ رب العزت اس فریضے کی جو ادائیگی ہے وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وقت پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا یہ فریضہ بھی اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور ہمارے رمضان کے روزوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔